السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ بلا شبہ کافروں کو ان کے مال اور ان کے اولادیں اللہ کے عذاب سے چھٹانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں سورہ ال عمران کی 10 اور 11 میں واضح طور پر یہ بیان کر رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے انسانوں کو کہ اگر انسان حق کو چھپائیں گے، حق کو نہیں مانیں گے اور اگر کفر کریں گے، کفر کا روش اختیار کریں گے یا کوئی بھی حق بات ہے جو اس کو نہیں لیں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس سے اعراض کریں گے، اس سے انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کی پکڑ جو ہے وہ سخت کرے گا اور ان کو عذاب دے گا اور جہنم کا ایندھن انہیں بنا دے گا۔ جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان اپنے جیسے پہلی آیت میں ہے کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کے اولادیں عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو یہ جو آیت ہے ان کا جو خاص جو مفہوم ہے اور جو یہ کانٹیکس ہوتی ہے جو سورہ ال عمران ہے اس کی بتایا جاتا ہے کہ 83 جو آیات ہے وہ جو وقت نذران تھے، وہ عیسائی جو تھے، جو کفار مکہ بھی تھے اور عیسائی بھی ہیں دوسرے ان کے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقائد تھے عیسائی اور مذہب کے اس کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کری کہ کافروں کو ان کی اولاد اور ان کی مال کچھ کام نہیں دیں گے۔ تو جو وہ سمجھنے کے باوجود بھی، حق بات کو سمجھنے کے باوجود بھی جو عیسائی لوگ تھے وہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے تھے اور وہ اپنی ہی ایک اکڑ میں تھے، اور جو وہاں کے کفار مکہ بھی جو تھے، جو قریش کے سردار بھی تھے، تو وہ حق کو جو حق کی بات تھی، جو صرف وہ اپنی مال دولت اور تکبر میں نہیں لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ مال اور ان کے اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں چھٹکارا نہیں دیں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کو جو بالکل مضبوطی سے بیان کر رہا ہے کہ اگر انسان کے عمل نہیں ہے، انسان کے عمل صالحہ نہیں ہے، تو وہ چاہے پھر کچھ بھی کر لے، اس کے پاس کتنا بھی دنیاوی مال ہے، کتنا بھی طاقت ہے، کتنی بھی دولت ہے، کتنی بھی اس کے اولاد ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے، اگر انسان کے عمل خود کے صالح نہیں، اگر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، تو وہ اس کو کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ جیسا کہ اور جگہ بھی آیات میں آتا ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف قلب سلیم ہی کام آئے گا۔ انسان کی جو قیامت کے دن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد جو اس کے کام آئے گا، وہ
اس کی اولاد نہیں ہے، ایسی اولاد کو نہیں کہا جا رہا جو نیک ہو، جو صالح ہو، ایسی اولاد جو خود بھی جو خود بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتی ہو اور نہ اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی کام کرتی ہو۔ تو اسی طریقے سے کہ اگر کوئی انسان دنیاوی زندگی میں اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں لیتا اور حق بات کو چھپاتا ہے یا حق بات کا انکار کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، صرف کس لیے؟ وہ اس کے لیے، صرف کس لیے؟ قنا کے لیے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے، جو سردار تھے قریش کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو کیوں نہیں لیتے تھے؟ وہ صرف اس لیے نہیں لیتے تھے کہ یہ تو غریب ہے، یہ سردار کیسے ہو سکتا ہے، یہ پوری قوم کا سردار کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو امیر ہیں، ہم بہت لائق ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم سردار ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چنا نہیں اور اس کو چن لیا۔ تو اسی بات پر وہ کینہ اور بغض کی وجہ پر اللہ کے رسول کو قبول نہیں کرتے تھے، حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا، جس نے کفر کیا، جن لوگوں نے، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کے اس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گی، جو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، جو وہ اپنی سوچتے ہیں کہ یہی جو ہمیں آگے کام آنے والی ہے، یہی ہمیں بچانے والی ہے، ہمارا رتبہ، ہمارا پیسہ۔ اور اللہ تعالیٰ اور ایک اور آیت میں سورۃ تغابن کی آیت میں آتا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد صرف ایک فتنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش کے طور پر رکھا ہے، مال بھی ایک نعمت ہے اور اولاد بھی ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر وہی زحمت بھی بن جاتی ہے، اگر انسان اس کو صحیح جگہ پر نہیں لگائے، چاہے وہ اولاد ہو، اس کو صحیح اور نیک تربیت نہیں دے، اور اگر وہ مال ہے اور مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو وہ بھی اس کی زحمت بن جائے گا، وہی اس کے لیے عذاب بن جائے گا، اس کے لیے اس کو اس دن وہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے ساتھ صرف اس کا مال صرف ان کے اعمال ہوں گے، نہ کہ مال اور اولاد۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو صرف جائے گا وہ اس کے اعمال جائیں گے، نہ کہ اس کی اولاد جائیں گے اور اس کے مال جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ انسان اگر اللہ پر یقین نہیں رکھتا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا کتنا بھی مال ہے، اس کا کتنا بھی طاقت ہے، اور وہ عمل صالح نہیں کرتا زندگی میں رہ کر، وہ حق بات کو چھٹلاتا ہے، کینہ بغض تکبر میں رہ کر، تو وہ اس کی اولاد اور اس کے مال ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور جو آگ ہوتی ہے اس وہ کوئلوں سے، لکڑیوں سے جلتی ہے، مگر وہاں پر جہنم میں وہ کون ہوں گی؟ وہ اس کا وہ مال اور اس کی اولاد ہوگی جو اس نے اس کو صحیح جگہ پر نہیں لگایا۔ اور بھی آیات میں، قرآن کی آیات میں آتا ہے کہ اس دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے پیچھا چھڑائیں گے، تو انسان اپنا جو عمر بھر ہے وہ اپنی مال اور اولاد کے لیے ہی نہ جیتا رہے، اپنے لیے جیے، اپنے کام کرے، کیونکہ اس دن صرف جو کام آئے گا وہ اپنے اعمال صالحہ آئیں گے، اپنے اعمال آئیں گے، اور اپنے ہی جو زندگی ہے وہ زندگی میں لے کر آخرت کے لیے تیاری کرے گا، وہ اس کے کام آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے پھر آیت نمبر 11 میں، كداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہ پر پکڑ لیا، اور سخت عذاب والا ہے اللہ تعالیٰ، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی نہیں ہے، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جیسے آل فرعون کا حال ہوا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون جو تھا، فرعون کا جو پورا لشکر تھا، جو فرعون کی پوری گروپ تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ جو ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہمارے کام آنے والی، مگر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اس پر سخت عذاب آیا، اس کا مال اور دولت، اس کا جو بھی تکبر تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔
تو جو بھی حق بات کو نہیں مانے گا، جو بھی حق بات سے اعراض کرے گا، انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا یہی حال کرے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل فرعون کا حال ہوا، اور اس سے پہلے لوگوں کا، جو اس سے پہلے لوگ تھے جیسے قوم نوح کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کو طوفان نے آ پکڑا تھا، وہ تو تھے ہی ظالم۔ نوح علیہ السلام نے 900 ساڑھے 900 سال تک لوگوں کو حق کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے طرف بلایا، ان کو توحید کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہیں سمجھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا طوفان میں آ جکڑا کہ وہ اس سے غرق ہو گئے، اس کے ذریعے سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ قوم ہود کے ساتھ بھی اسی طریقے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ان کے اوپر ایک ایسی آندھی چلائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خیر و برکت سے خالی تھی، وہ حق بات کو نہیں مانتے۔ جو بھی قوم حق بات کو نہیں مانے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے غرق کر دے گا کہ ان کے اوپر، قوم ہود کے اوپر ایک ایسی آندھی آئی تھی کہ وہ خیر و برکت سے بالکل خالی تھی، اور ایسا ہی ہر ظالم قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ اب وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر عذاب بھیجے، چھوٹا عذاب بھیجے، بڑا عذاب بھیجا، وہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے قوم صالح کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کے راستے کو نہیں چنا، حق بات کو نہیں چنا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چیخنے والا عذاب بھیجا، ایک سے مطلب اتنی چیخ ان کو آئی کہ وہ کر پائے۔ اور قوم شعیب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے حق بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جھٹلانا، اگر کوئی انسان حق کو جھٹلائے گا تو ہم انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے کہ وہ اس سے چھٹ نہیں پائیں گے۔ تو ہر قوم یا ہر انسان اگر حق بات کا انکار کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اسے عذاب کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ اب وہ اللہ کی مرضی کہ وہ اسے کس طریقے سے عذاب میں آ پکڑے۔ جیسا ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مال اور دولت کے چکر میں، اپنی اچھی رہنے سہنے کے چکر میں حق بات کو جھٹلاتے ہیں۔ جیسے ہم آج کی مثال لیں کہ انسان کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، اور بھی بہت سے احکام ہیں جو حرام ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے دنیا میں ہمارے اولاد اچھی رہے، تو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ اس سود کو، اس حرام کام کو نہیں روکتا، اور حق بات کو انکار کرتا ہے، حق بات کو نہیں مانتا، پتہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ جو بھی انسان حق بات کو چھپائے گا یا اس کو نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی وہ حکم ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لوگوں کی پکڑ کرے۔ تو ان آیات کا جو کنکلوژن ہے اور جو خلاصہ ہے، تو وہ یہی نکل کر آتا ہے کہ اگر کوئی حق بات کو چھپائے اور یا پھر اس سے اعراض کرے یا انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، ضرور کرے گا۔ وہ جس طریقے سے کرے، وہ اس کا اپنا کام ہے، چاہے وہ حسن ہو، جمال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس دن اس کا بینک بیلنس کام نہیں آئے گا اگر اس کے خود کے عمل صالحہ نہ ہوئے۔ وہ اس کو عذاب میں جکڑ لیں گے، وہ اس کے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور آخرت میں صرف عمل صالحہ ہی کام آئیں گے، نیک کام آئیں گے۔ اور سب دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ میں ڈال دے، اپنی آخرت کو خراب کر دے۔ لوگ حق بات کو مانتے ہوئے بھی، حق بات کو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کریں، تو یہ سب سے بدترین انسان ہے جو اپنی اولاد کے چکر میں رہ کر دنیا اس کی اچھی بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔